میرے عزیز دوستوں، میرے پیارے بھائیوں اور معزز بہنوں، ماہ رمضان میں یہ عمل کریں، بہت ہی سریع التاثیر عمل ہے۔ یہ دنیا ہے، یہاں ہر انسان کی اپنی پریشانی، اپنے مسائل، اپنے دکھ اور اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں، اپنی اپنی چاہتیں ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ دکھ، یہ درد، یہ غم، یہ مسائل، یہ پریشانیاں، یہ حاجتیں، یہ ضرورتیں، یہ سب ضروری ہیں۔ اگر یہ مسائل، یہ مشکلات نہ ہوتی تو انسان اپنے رب کو بھول جاتا۔ میرا اللہ قرآن پاک میں اعلان فرماتا ہے، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ انسان اپنی کوششوں سے سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کریم کو پتہ ہے کہ انسان چاہے کتنی بھی کوشش کر لے، لیکن پھر بھی تب تک کچھ نہ ملے گا جب تک میں نہ چاہوں۔ تب ہی تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میرے بندوں، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ اور انسان تب رب سے مانگتا ہے جب اس کی تمام تر کوششیں ناکام ہو جائیں۔ ہاں، پھر تھکا ہوا، ہارا ہوا، دکھوں کا مارا ہوا بندہ رب کریم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے، اے میرے مالک، میری فلاں ضرورت، میری فلاں حاجت، میرے فلاں مسئلے، میری فلاں پریشانی نے مجھے تھکا دیا ہے۔ اب تیرے دروازے پر آیا ہوں تو میری مدد فرما۔ تیری مدد کے بنا میں ان مسائل سے، ان پریشانیوں سے، ان غموں سے، ان دکھوں سے، مشکلات سے نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ اے میرے رب کریم، تیری مدد کے بنا میری فلاں حاجت پوری نہیں ہو سکتی۔ ہاں میرے عزیز دوستو، جب کوئی انسان بندہ ہو یا بندی ہو، نیک ہو یا گنہگار ہو، اپنے دکھوں سے، پریشانیوں سے تھک کر، ہار کر، اپنا ٹوٹا ہوا دل، اپنا ٹوٹا ہوا وجود اشک بار آنکھوں سے لے کر آ کر میرے رب کریم رحمان الرحیم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ اپنے بندوں کی بے بسی پر رحم کھا کر اسے وہ بھی عطا کرتا ہے جو وہ مانگنے آیا ہے، اور پھر اپنے کرم سے وہ سب کچھ بھی عطا کر دیتا ہے جو وہ مانگ نہ سکا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بہت سال بیت گئے، میری یہ حاجت، یہ ضرورت پوری نہیں ہوئی، میری یہ مشکلات، یہ پریشانی دور نہیں ہوئی، میں ہر طرح کی کوشش کر چکا ہوں۔ ان لوگوں سے گزارش ہے، جب اپنی تمام تر کوششیں کر چکے ہیں تو بس پھر اپنا معاملہ میرے رب کے حوالے کر دو۔ کبھی اپنا معاملہ میرے رب کے حوالے کر کے تو دیکھو۔ اللہ اکبر، میرا رب زمین و آسمان کو ایک ایک کر کے بھی آپ کے مسئلے کا حل کر دے گا۔ میرے عزیزو، جب اپنا معاملہ رب کے حوالے کرتے ہو یا پھر رب سے مدد مانگتے ہو تو پھر تھوڑا صبر بھی کر لیا کرو۔ اللہ کی اپنی حکمتیں، اپنی منشا ہوتی ہے کہ میرا رب ہمارے صبر کو آزما رہا ہوتا ہے، اور ہم جلد بازی کر کے صبر کے امتحان میں ہار جاتے ہیں۔ میرا رب چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے اور مانگے اور مانگتا رہے، پھر اس سب کا سب اسی کی جھولی میں ڈال دوں۔ ہمارا پکارنا، مانگنا، گڑ گڑانا اللہ کو بہت پسند آتا ہے، تو اللہ چاہتا ہے یہ اور گڑ گڑائے، روئے، مانگے، اور شدت سے مانگے، اور دل سے مانگے، اور تڑپ تڑپ کے مانگے۔ اللہ سے مانگنا بھی سیکھو، اور اللہ سے مدد مانگنے کے بعد صبر کرنا، اس کی رحمت کی کرم کا انتظار کرنا بھی سیکھو۔ تو اب آتے ہیں اس وظیفے کی طرف۔ رمضان کے مہینے میں افطاری کے ٹائم ویسے ہی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ عمل کر کے دعا مانگے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا رب اسے عطا نہ کرے جو بندہ مانگ رہا ہے؟ کسی کی شادی نہیں ہو رہی، گھر میں خوشحالی نہیں، کاروبار میں برکت نہیں، اولاد نہیں، بچوں سے سکون نہیں، یا آپ کی دلی مراد ہے، یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ افطاری سے 10-15 منٹ پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر باادب درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ درود ابراہیمی کی تعداد 100 یا اس سے زیادہ ہو، کم نہ ہو، لیکن اگر وقت کم ہو تو آپ کم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھتے رہیں، پھر جیسے ہی افطاری کا وقت قریب آئے فوراً ہاتھ اٹھا کر رب العزت سے اپنے مقصد کی دعا کریں۔ یہ عمل آپ کسی بھی حاجت، ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، کسی بھی دکھ، پریشانی، غم، مشکلات، مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی قسم کے برے اثرات مثلاً جادو، جنات، نظر بد وغیرہ سے نجات حاصل کرنے کی غرض سے عمل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل 7 دن کرنا ہے، انشاءاللہ آپ اس عمل سے 100% کامیابی حاصل ہو۔ اور بات، میری وہ مائیں بہنیں جو افطاری کے ٹائم پر افطاری تیار کرنے میں مصروف ہوتی ہے، وہ یقیناً ایک جگہ بیٹھ کر یہ عمل نہیں کر پائیں گی،
سو وہ اگر یہ عمل کرنا چاہتی ہیں تو باوضو ہو کر کچن میں چلتی پھرتی کام کے دوران بھی یہ عمل کر سکتی ہیں۔ 11 بار درود شریف پڑھ کر کمنٹس میں اللہ پاک لکھ کر ڈن کر دیں۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ اگر کسی کو کچھ بھی سمجھ نہ آئے ہو تو کمنٹس باکس میں لازمی پوچھیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔